اچھا ایکچولی ذرا مائک کلوز کر دیں. ان کی وہ کوشچن تو کر رہے ہیں وہ صاحبزادے, لیکن ہمارے پاس ان کو سمجھنے کے لیے آخرت ایکسلنٹ, ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں, آخرت ہے یا نہیں, کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وسوسہ لگا رہتا ہے. اپنا سائنس نے بہت وسوسے دل میں ڈال رکھے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. جی آپ بتائیے دوبارہ, سوری. یہ وسوسہ آتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں ہماری زندگی میں, جو ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہوں گے بھی یا نہیں, یعنی کہ زندگی اور موت کا وسوسہ. ایکچولی بہت آپ بات کا یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں وسوسہ ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں کسی چیز میں, تو اسی میں ہم رہتے ہیں. ایک وسوسہ میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ, جتنے بھی آپ کے اشتہار آتے ہیں, سوچیں آپ, اشتہار کیا کام کرتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں بات ڈالتا جاتا ہے ایک, کہ آپ اس کو ٹرائی کریں, یہ زبردست چیز ہے, اور آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر آپ اس پہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو تمام انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, تمام ایڈورٹائزنگ انڈسٹری, اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں, اس میں بھی وسوسے کا عمل شامل ہے. اس کو ذرا سوچئے, از اٹ ناٹ سو؟ ہر نماز پڑھنے کے بعد اس کا وسوسہ کہ آیا میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں. بہت بڑی, یہ تو الحمدللہ ایسے ایگزامپلس تو بے تحاشا ہے. میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں, وسوسہ کی نماز کے وسوسہ کہ آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں, وسوسے آپ یعنی آپ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں, شیطان کا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کیا کریں, مایوس کریں, اس کو یہ کہ تمہارا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا, دیکھو تم نے اتنا کیا کچھ نہیں ہوا. تو اسی سے بچنا ہے کہ جی یہی وسوسے ہیں. اگر آپ کا دل نیت صاف ہو, ذکر آپ کرتے رہیں, تو کوئی آپ کے قریبی دوست ہی آپ میں وسوسہ ڈالتے ہیں. یہ بھی سوچیں وسوسے کہاں سے آتے ہیں. آپ کے نزدیک آپ کا ٹی وی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, یا آپ کے دوست احباب ہیں. تو آج کے اس لیسن کے بعد ہم پریکٹیکلی میرا خیال ہے سوچیں اس نیکسٹ ویک میں کیسے وسوسے کا اٹیک ہمیں ہوتا ہے. جو شخص پہلے سے برائی میں گھرا ہوا ہے, آپ کو کبھی نہیں کہے گا نیکی کی طرف آنے کی, وہ کہے گا میری طرح تم بھی ایسا ہی کام کرو جیسا میں کر رہا ہوں. آپ سمجھ لیں یہ وسوسہ ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ استغفار پڑھیں, اور عمل کیا کر سکتے ہیں کہ ہر عمل کے بعد یا ہر عبادت کے بعد آتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, اور یہ میں نے صحیح پڑھا. استغفار تو پڑھتے رہتے ہیں, اسٹل وسوسے آتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے آسان کام ہے وہ ہے آپ کی کمپنی. دیکھیں ہم نے بھی بات کی کہ آپ کی صحبت, آپ کی کمپنی کیسی ہے. وہی وسوسے کہاں سے آتے ہیں, آپ کے ارد گرد سے آتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد لوگ اچھے ہیں تو وسوسے نہیں آئیں گے. رائٹ, دیٹ از دا فرسٹ اسپیکٹ. دوسرا ہم نے کہا ذکر کریں, اور ذکر سب سے بہترین قرآن کا ذکر ہے. دیکھیے آزمائشیں تو آپ پر آئیں گی, یہ کہنا کہ میں ذکر کرتا ہوں اور آزمائش نہیں آتی, یہ تو آزمائش آئے اور ذکر کریں اور اس میں صبر کریں, استقامت اختیار کریں, اسی کا نام زندگی ہے. رائٹ, سو اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ پہ وسوسہ ہے, تو آپ یو آر ان اے پازیٹیو یعنی ایریا, کہ آپ کو پتہ ہے. جس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے یا وسوسے میں گھرا ہوا ہے, تو ہی از اے لاسٹ کیس. سو آئی تھنک یہ ایک لائف لانگ کوشش ہے, اور ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے دل کا سکون اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ صرف ذکر اللہ کا تعالیٰ ہی ہمیں اطمینان دے سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں میں اطمینان آتا ہے. سو وی کین ڈسکس دس لیٹر. سر ایک کوشچن اور ہے. جی جی. جب بہت مشکلیں بار بار پڑ رہی ہوں, تو یہ وسوسہ آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے, کہ شاید ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں, تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے, یا جیسے پے در پہ اموات ہو جائے پیاروں کی, تو انسان بہت ڈیوسٹیٹڈ ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھی اللہ میرے سے راضی نہیں ہے, تو چلو پھر دیکھی جائے گی. میں نے بہت سارے لوگوں کا ایگزامپل دیکھا, لیکن الحمدللہ ابھی تک میرے پہ تو نہیں آیا, لیکن لوگوں پہ دیکھا. تو ان کو کیسے سمجھایا جائے, کیونکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں, ابھی میرے بہت پیارے جن کی میں بات کر رہی ہوں,
کیا کیا جائے کہ ان کو واپس لایا جا سکے اللہ کی طرف. جزاک اللہ خیر. میں بریفلی آنسر کرتا ہوں دین وی کین موو آن. اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس مشکل کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ عذاب نہیں ہے, وہ آزمائش آپ کی بہتری کے لیے ہے. اور اگر ایک مشکل ایسے پیش آتی ہے کہ پہلے تو آپ 5 نمازیں پڑھ رہے تھے, اب 3 یا 2 پر آ گئے اور اللہ سے دوری ہو گئی, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے اپنی لائف میں دیکھیں چینج کیا آیا, اس چینج پر آپ نے کام کرنا ہے. رائٹ, سو ہمیں یہ تو پتہ چل جائے نا کہ اس کا مطلب ہے آدھے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ عذاب ہے, وہ عذاب نہیں ہے. اگر ان کو اللہ کی یاد آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ مشکل ڈالی ہے ان پہ, تو آئی تھنک دیٹ آنسرز دا کویشچن کہ ان کو یہ جب سمجھ میں آ جائے گی تو اپنا رویہ چینج کریں گے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, تو یہ جو مشکل ہے وہ میرے لیے آسانی کا باعث بنے گی کیونکہ اس میں اجر اب شامل ہو گیا. تو آئیے آج کا لیسن نمبر 13B شروع کرتے ہیں, گرامر کا لیسن. اور سوری سر, ایک سوال بس جی پوچھ سکتی ہوں؟ ضرور. یہ سورہ ناس پہ جو لاسٹ لائن ہے من الجنتی والناس, اس میں یہ امپلیکیشن ہے کہ ان وسوسوں اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں جو جیسے اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ جنات اور انسان who are essentially agents of شیطان, جو وسوسے کو ایڈ کرتے ہیں. کریکٹ, کریکٹ, ایبسولوٹلی کریکٹ, ایبسولوٹلی یو رائٹ کہ وہ جو انسان ہے دے بیکم ایجنٹس آف شیطان, مطلب ان نوئنگلی بھی, بٹ ان کے اعمال آپ کو انسائٹ کرتے ہیں. جب آپ ہیروز بناتے ہیں اپنے, تو آپ اگر اس کو ہیرو بنا رہے ہیں جو کہ شریعت پہ چل ہی نہیں رہا, تو امیجن کر لیں واٹ از دیٹ کانسیپٹ. وہ شیطان کا ایجنٹ ہی ہوا نا, اگر وہ آپ کو پروموٹ کر رہا ہے وہ چیزیں جو کہ اللہ جسے منع کر رہا ہے. سو دیٹس ویئر اٹ لائز یور آئیڈیلز. تو 13B میں آج کا ہمارا سبق کنٹینیوشن آف فعل مضارع. یہ تھوڑی سی محنت ہے گرامر کی, اٹ ول گو اے لانگ وے ان انڈرسٹینڈنگ قرآن انشاءاللہ. تو آئیے ہم گرامر TPI کے ذریعے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتلائیے دل سے مل کر. اسم فعل حرف ہم پڑھ چکے, فعل میں ہم آج ڈائریکٹلی موو آن کرتے ہیں. ایک تو اس ٹیبل کو سمجھ لیجئے, میں نے آپ سے کہا تھا اس کو آپ نے بار بار ریوائز کرنا ہے. دس از دا بیک بون آف گرامر, یعنی یہ ٹیبل جو آپ کا ہے فعال, فعالو اشاروں کے ساتھ کر لیں ایک دفعہ میرے ساتھ. فعال, فعالو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اینڈنگز چینج ہو رہی اینڈ پہ, تو یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یفعلو, یفعلونا. جب آپ میں کو ریپیٹ کریں تو اشاروں کے ساتھ کریں, آپ گھر پہ بیٹھ کے اشارہ کریں, یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. اس کی میننگ تو آپ کے ساتھ ساتھ گزرنے چاہیے. اب آپ کو یفعلو میں اب میموری کی ضرورت نہیں ہے, یہ اشارہ آپ کو میننگ دے رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس کی, اور میں بات کر رہا ہوں وہ کرے گا یا کر رہا ہے, اور کس چیز کی, جس کا بیسک معنی یہاں پر ہے کرنا ہے. اگر یہ فتح ہوتا تو کھولنا ہوتا, اگر جعل ہوتا تو بنانا ہوتا. تو دس از دا کانسیپٹ. ہم اب پڑھتے ہیں سیکنڈ سیٹ. پہلا سیٹ کیا تھا؟ پہلے سیٹ میں ہمارے پاس 3 فعل تھے, فعال, فتح اور جعل. یار 3 تھے, یہ بالکل ایک جیسے ہیں. اور ہم نے کہا تھا یہ سیٹ نمبر 1 ہے, اور اس سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ سیٹ جو ہے دس سیٹ از کالڈ سیٹ آف فا. یاد رکھ لیں, فا, فا کا مطلب فتح سے فا. سیکنڈ سیٹ جو ہے وہ نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبدہ ہے, تو نصرہ سے کہیں گے یہ نون, سیٹ آف نون. تو دیکھیں نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, ذکرہ اس نے یاد کیا, عبدہ اس نے عبادت کی. اور ہم ماضی پڑھ چکے ہیں. آئیے اس کا جب ہم پڑھتے ہیں, اور دیکھیں یہ میں نے بتایا فا جو ہے اس میں فتح یفتح. جب ہم نون پر آ رہے ہیں تو نصرہ ینصرو. تو ان دو میں کیا فرق ہوا؟ وی ہیو 2 ڈفرنٹ ٹائپس. سیٹ 1 میں زبر زیر کیسے ہیں؟ تینوں پہ زبر, اس کے بعد پہلے پہ زبر, دوسرے پہ سکون, تیسرے پہ زبر, آخر پہ پیش. پتہ یہ چلا کہ ان کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں. وہ کیا کامن ہے کہ نصر اور فتح میں ادھر بھی تینوں زبر ہیں, اینڈنگ ہمیشہ پیش پہ ہوتی ہے.
اسٹارٹنگ زبر سے ہوتی ہے، سیکنڈ یہ تو چینج کہاں آتا ہے؟ چینج آتا ہے سیکنڈ لاسٹ آف مضارع، باقی سب ایک جیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسے فعل جن کے مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پیش آتا ہے ان کو ہم نون والے خانے میں ڈال دیں گے، اور جن کا سیکنڈ لاسٹ میں زبر آتا ہے ان کو ہم فا والے خانے میں ڈالیں گے، باقی تو سارا سیم ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن۔ تو آئیے یہ ہم پڑھ چکے، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ آئیے آج پڑھتے ہیں اس کا مضارع۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اشارہ کریں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ یہ اشارے یاد رکھیے کہ ان کو اگر صحیح کریں گے تو آخر تک یاد رہے گا، ادھر اشارہ نہ کریں، اوپر نہ کریں، نیچے نہ، ڈائیگنل۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے۔ اب ینصرون 4 انگلیوں سے کر دیں، وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر سے ینصرو، ینصرون، ینصرو، ینصرون، ینصرو، ینصرون۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں تو برین میپنگ ہوتی ہے، اس ایکشن سے ذہن کہتا ہے اچھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، سب کے سب۔ تنصرو سامنے اشارہ کریں، تا، دیکھیں تا کا تو، تنصرو تو مدد کرتا ہے، اور پھر انصرو میں مدد کرتا ہوں، سو تنصرو انصرو، تنصرو انصرو۔ اس کے بعد تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، اونا، اور ننصرو ہم مدد کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں یہ شروع میں چینجز۔ آئیے پھر سے کرتے ہیں، ینصرو ینصرون، تنصرو انصرو، تنصرون ننصرو۔ حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے؟ نعم ینصرو جی ہاں وہ مدد کرتا ہے۔ حل ینصرون کیا وہ سب مدد کرتے ہیں؟ نعم ینصرون۔ حل تنصرو اب آپ دیکھیں تنصرو کیا آپ مدد کرتے ہیں؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ میں، نام انصرو۔ تو دیکھیں حل تنصرو، نام انصرو۔ حل تنصرون کیا آپ سب مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصرو ہم سب مدد کر، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں۔ تو آئیے کہ مدد کس کی کرتے ہیں؟ اب آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کی مدد کرتے ہیں اس کے آخر میں ڈبل زبر آتا ہے، اور اگر ڈبل پیش آئے تو یہ مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کانسیپٹ کیا تھا۔ اگر میں لکھوں دوبارہ سے بتا دوں، ینصرو صرف لکھوں، صرف ینصرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، رائٹ، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر میں کہوں ینصرو اور آگے میں لکھ دوں کہ زیدن، اس کا مطلب ہے پیش آ گیا ڈبل، تو زید مدد کرتا ہے۔ یہ جو وہ ہے، اب ینصرو زیدن میں وہ کی جگہ کون آ گیا؟ زیدن۔ اگر میں یہ کہوں کہ زید مدد کرتا ہے، کس کی کرتا ہے؟ حامد کی مدد کرتا ہے، تو میں کہوں گا ینصرو، ینصرو زیدن، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، زید کی مدد کرتا ہے وہ کون؟ کسی کا حامیدن۔ اب حامیدن کیوں لکھا ہم نے؟ جس کی مدد کی جائے گی وہ ڈبل زبر ہوگا، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، جو مدد کرتا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو جنرل پرنسپل آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر میں کہوں ینصرو تو معنی کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی، اس نے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حامد، زید۔ اگر میں کہوں ینصرو حامدن تو میں نے کیا کہا؟ حامد نے مدد کی، انٹرسٹنگ، کیونکہ پیش ہے۔ اگر میں کہوں ینصرو حامدن تو اب حامد نے تو نہیں کی، لیکن حامد کی، یہ حامد مدد کرتا ہے ہوگا یا حامد نے مدد کی ہوگا؟ ہم کہیں گے کرتا ہے، سوری میم، تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ، ہم مظاہرے کر رہے ہیں۔ ینصرو حامد مدد کرتا ہے، جزاک اللہ خیرہ، یا مدد کرے گا۔ ینصرو حامدن حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا، میں نے پتنی آئی تھنک آئی سیڈ پاس سماؤ، تو ینصرو حامدن حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر میں کہوں ینصرو حامدن تو ینصرو کا معنی تو تھا وہ مدد کرتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے؟ حامدن، زید کی مدد کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم آخر میں دوبارہ بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، حل ینصرو زیدن، اس کے اندر مدد کرنے والا کون ہے؟
زید تو مدد کرنے والا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس پہ ڈبل زبر ہے، جس پہ ڈبل زبر ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو مدد کرنے والا ینصرو میں چھپا ہوا ہے، کون ہوا یعنی وہ، تو ترجمہ ہوگا کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی، تو حل ینصرو زیدن، کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا زید کی، جواب میں ہوگا نعم ینصرو زیدن، وہ مدد کرے گا زید کی۔ اسی طرح اگر جمع ہو حل ینصرون زیدن، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے زید کی، نعم ینصرون، وہ سب مدد کریں گے یا کرتے ہیں زید کی۔ حل تنصرو زیدن، کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی، نعم انصرو زیدن، میں مدد کرتا ہوں زید کی۔ حل تنصرون زیدن، نعم ننصرو زیدن، تو تا کا جواب نون سے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا فارمولا، ننصرو میں یہ آ گیا۔ آئیے خلق یخلقو بھی نون پہ آئے گا، کیوں نون والے میں آئے گا، کیونکہ اس کے مضارع کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے، جب بھی ایسا فعل دیکھیں گے اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہوگا، اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں، اور شروع میں زبر 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 ہوگا تو وہ نون میں جائے گا۔ آئیے یخلقو یعنی خلقہ تھا، اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، ریپیٹ کریں میرے ساتھ، یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو، پھر سے یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون اسے پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سے پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں، رائٹ شروع والے۔ حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو کا جواب یخلقو سے، لا یخلقو وہ نہیں پیدا کرتا یا کرے گا، حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں، لا یخلقون وہ سب پیدا نہیں کرتے، حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں، لا اخلقو میں نہیں پیدا کرتا، حل تخلقون لا نخلقو ہم نہیں پیدا کرتے۔ اب کیا چیز پیدا کرنی ہے، شیئن، اب چونکہ پیدا کرنی ہے کیا چیز شیء کے اوپر، تو پھر شیئن ہوگا، اگر شیء وہ چیز ہوتی جو پیدا کر رہی ہے تو شیئن ہوتا، یہاں تو کوئی چیز پیدا کرنی ہے تو شیئن آئے گا، آبجیکٹ شیئن، یعنی حل یخلقو شیئن کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی بھی چیز، لا یخلقو شیئن نہیں وہ پیدا کرتا کوئی بھی چیز، حل یخلقون شیئن کیا وہ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز، لا یخلقون شیئن نہیں وہ پیدا کرتے کوئی بھی چیز، حل تخلقو شیئن کیا آپ پیدا کرتے ہیں کوئی چیز، لا اخلقو شیئن نہیں میں نہیں پیدا کرتا کوئی چیز، حل تخلقون شیئن کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں کوئی چیز، لا نخلقو شیئن نہیں ہم پیدا کرتے کوئی چیز۔ کانسیپٹ کلیئر؟ اچھا ایک سمپل کوشچن ہے، ہم نے کہا من ہوتا ہے کون، جس طرح من ربو کا کون ہے تیرا، من یخلقو کون ہے جو پیدا کرتا ہے اس کو، یخلقو وہ کوئی بھی چیز ہے تو ہم کہیں گے اس کو پیدا کون کرتا ہے، اللہ یخلقو اللہ پیدا کرتا ہے اس کو، اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یخلقو تو اللہ کہ اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ پیدا کرتا ہے۔ ذکرہ اب یہ ہوم ورک آپ کا سمجھ لیں، ذکرہ اس نے ذکر کیا یا یاد کیا ایک ہی بات ہے، یا وہ ذات کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے پریزنٹ میں، ذکرہ ذکرو ہاں ذکرہ پاس تھا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو وہ ذکر، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، تو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں۔ عبدہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے کون سا پڑھا ہوا ہے پہلے، نعبدو ایاک نعبدو بے شک ہم تیری ہی، نعبدو تیری ہی ہم، ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اگر میں کہنا چاہوں میں عبادت کرتا ہوں عابدو۔ نقطہ تعلیم آج کا
آئیے نقطۂ تعلیم میں اپنے ساتھی سے قرآن کی بات کریں 1 منٹ کی. کتنا مشکل ہے یہ کام کرنا کہ ہر روزانہ ہم اپنے کسی دوست سے کولیگ سے 1 منٹ کی قرآن کی بات کریں. ویسے تو ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں. آج کل تو موبائل بتاتا ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے کتنے گھنٹے بات کی. وہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا گھنٹے ہم روزانہ بات کرتے ہیں. ٹپیکلی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو, اٹ سیمس لائک دن کے 3-4 گھنٹے جو ہے نا ہمارے کسی نہ کسی انداز میں فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. 3-4 گھنٹے, لاٹ آف ٹائم. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1 منٹ کی قرآن کی بات کسی سے کرنا, تو وہ کیا بات ہے. اپنے دوستوں سے عہد کریں اور 1 منٹ میں آپ ایک چھوٹی سی آیت پر بھی بات کر سکتے ہیں یا قرآن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا, خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں کام کرنا شروع کر دیں گے. جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے آپ پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے, لیسن نمبر 13B. اور اب آ جاتے ہیں آج کے آن لائن کویشچنس. اور اس کویشچنس کے بعد میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے آپ کا مڈ کوئز. اس میں بھی 5-7 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. تو آن لائن کویشچن میں آپ سب لوگ تیار ہیں؟ جی کویشچن. اگر کوئی کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے گرامر تو ابھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی پڑھا ہے. جی کر لیجئے, گرامر سے کویشچن ریلیٹڈ ابھی کر لیجئے. سر جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ یا اللہ پیدا کرتا ہے اس کو, جی تو جو جس طرح اب حامدون ہے تو وہ ہمیشہ سبجیکٹ ہوگا. جی کرنے والا, سوری یس کرنے والا. جی تو یہ ہمیں پہلے آنا چاہیے فعل مضارع سے, یعنی اللہ جیسے ہم نے پہلے لگایا کیونکہ وہ اللہ کر رہا ہے, اللہ پیدا کر رہا ہے, تو اللہ یا ہم یخلق اللہ بھی بول سکتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے ہیں. یہ طریقہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے, اگلا طریقہ ہم پڑھیں گے آگے. آپ کو ایڈوانس تھوڑی سی انفارمیشن دے دی, بلکہ میں نے بتایا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں یخلقو, ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو یخلقو کا کیا معنی تھا؟ صرف یخلقو. کیا معنی تھا یخلقو کا؟ وہ پیدا کرے گا, وہ پیدا کرتا ہے. اور اگر میں آگے لگا دوں اللہ, تو کیا معنی ہوگا؟ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ. جیسے میں نے کہا تھا ینصرو, کیا معنی ینصرو کا؟ وہ مدد کرے گا یا کرتا ہے. اگر میں آگے لکھ دوں حامدون, اب کیا معنی ہوا؟ حامد کرے گا مدد کہ اس کی کرے گا. نہیں, حامد مدد کرے گا, جو ڈبل پیش ہے وہ کرنے والا ہوگا ہمیشہ. یہ چیز لیکن یاد ضرور ہے, مطلب اس میں ہم وہ ادھر بھی شامل کریں. نہیں, وہ کی جگہ حامد لے لے گا. یہ بتانا ضروری, وہ کی جگہ حامد لے, پھر وہ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سسٹر, جو سسٹر نے ریز کیا ہے. جب ہم ینصرو کہتے ہیں تو اس میں وہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ مدد کرے گا. جو یہ وہ ہے نا, اس وہ کو ہم ختم کر کے اس وہ کی جگہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں حامدن. تو حامدن لکھیں گے تو پھر وہ کا نام لے گا. اگر میں حامدن لکھ دوں تو پھر تو وہ حامد کی جگہ نہیں لے سکتا نا, پھر وہ یہیں پہ رہے گا. پھر جب دیکھیں ان دونوں جملوں کو دیکھیں, ینصرو حامدن, اس کا معنی یہ ہے کہ حامد مدد کرے گا کیونکہ وہ ختم ہو گیا ڈبل پیش کے. اگر میں کہوں ینصرو حامدن, تو اب وہ رہے گا اس کے اندر, وہ ختم نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے وہ مدد کرے گا حامد کی. یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آئے, ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ الگ سے کلیئر ہو گیا. پہلے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی, اس لیے کہ وہ مدد کرے گا ٹھیک ہے, ابھی کافی کلیئر ہو گیا تھا. سسٹر جس سسٹر نے بھی یہ کویسچن, جی بتائیے. فالو اپ ایک کویسچن میں اسی کے متعلق ذرا پوچھ لوں. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ینصرو زیدن حامدن, یعنی اس نے حامد نے زید کی مدد کرے گا. تو اس میں بھی ہم سبجیکٹ کو پہلے کیوں نہیں لکھ سکتے کہ حامدن ینصرو؟ نہیں, آپ دیکھیں, ہم پہلے نہیں لکھیں, ابھی ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھیں گے جب تو کریں گے. لیٹس ناٹ کنفیوز. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم پہلے ورب کو لکھتے ہیں. آپ اس طرح یاد کریں, ہمارا لیسن آج کا ہے جس میں کہ ہم ورب کو پہلے لکھیں گے. ورب مینس فعل کو پہلے لکھیں گے بس.
اس طرح بھی بنے گا لیکن اس بنانے کے رولز اور ہیں، اس کو ابھی نہیں ہم بات کرتے. یو آر رائٹ، میں لکھ سکتا ہوں. دیکھیں ینصرو، میں کہہ سکتا ہوں ینصرو حامدن. آپ کا کوشچن آنسر کر دیتا ہوں. چلیں، حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا. میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں حامدن ینصرو، حامد مدد کرتا ہے یا کرے گا. فرق کیا ہے کہ ایمفیسس شفٹ ہو گیا. یہ دو طرح کے سینٹینس ہیں، کریکٹ. ہم نے ابھی جو جس پر فوکس کیا ہے، ہم نے ان پہ فوکس کیا ہے جس میں ورب پہلے شروع میں آتا ہے. لیکن یہ دونوں کانسیپٹ کلیئر ہے سسٹر؟ پھر میں آگے چلوں گا. جی جی دس از اوکے. اب آ جائے جو سسٹر کا کوشچن تھا، دوسری سسٹر کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر ینصرو، دوبارہ کہ ینصرو صرف لکھا ہو تو اس میں وہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ رہے گا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس میں وہ ہے. لیکن اگر میں نے وہ کو ریپلیس کرنا ہو، یعنی وہ شخص جو مدد کرے گا اس کا نام لکھنا ہو، تو میں اس کا نام لکھوں گا. میں بولوں گا ینصرو، اس کا نام لکھ دوں گا حامی. اب یہاں کیا لکھوں گا؟ دن. تو یہ مجھے دن جو ہے نا یہ واو کو ریپلیس کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب وہ مدد نہیں کرے گا، اب وہ کی جگہ حامد مدد کرے گا. تو یہ پیش اگر ہوگی تو وہ ریپلیس ہوگا. اگر میں یہاں پہ لکھ دوں حامیدن، تو اب یہ وہ کو ریپلیس نہیں کر رہا. اب ینصرو کے اندر جو وہ ہے وہ موجود ہے، جیسے وہ موجود تھا اکیلے میں. اکیلے میں تھا نا، تو یہاں پر پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مدد کرے گا حامد کی. ایک جگہ پر آیا حامد کی مدد ہوگی، ایک جگہ پہ حامد مدد کرے گا. سسٹرز ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ جی تھینک یو سو مچ. جی وہ بالکل. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنا کس پر تھے ہم؟ آن لائن کوشچن. تو بتائیے جواب میں النفاثات کا ترجمہ بتائیے، کون سا ان میں سے؟ 1 2 یا 3؟ تو آپ لکھ دیجئے اس کا، یعنی جو بھی آپ سمجھتی ہیں آنسر میں آپ لکھیں گے اے کے ساتھ. A1 A2 یا A3 چیٹ میں جا کے لکھ دیجئے A1 A2 یا A3. نفاثات، پھونکیں مارنے والیاں، پھونکیں ماری انہوں نے یا پھونک مارنے والے. نیکسٹ، غاسقن کا ترجمہ. غاسقن، صبح، اندھیرے یا چھا جائے. تینوں میں سے ایک ہے، B1 B2 یا B3. محمد حسین صاحب آپ چیک کرتے رہیں کہ کتنے آنسر صحیح آ رہے ہیں. نام نہیں بتانے مجھے، یا غلطیاں بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. سی، فل اقد، کسی چیز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، رات میں، گروہ میں یا جال میں. اقد. تو آنسر میں لکھیں گے آپ C1 لکھ دیں یا C2 لکھ دیں یا C3 لکھ دیں. تینوں میں سے ایک درست ہوگا. اس سے آپ کی اپنی پریکٹس بھی ہوگی اور سمجھ میں آ جائے گا، ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا فل اقد کا کیا معنی ہے. نیکسٹ، نفتح کا واحد بتائیں. تو پہلے واحد بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے اشارہ کرتا ہوں. نفتح کا اشارہ کیا ہے؟ یفتح، یفتحونا، تفتح، افتح، تفتحونا، نفتح. اب میں ترجمہ کر سکتا ہوں نفتح کا. یفتح کا معنی تھا وہ کھولتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہ نفتح جمع یا واحد ہے؟ جمع نفتح. ہم سب کرتے ہیں، ہمیں سے جو ایک کرتا ہے وہ کیسے کہیں گے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا D2 آنسر ہے، D1 ہے یا D3 ہے. نیکسٹ، الخناس کا ترجمہ کریں. خناس، یاد ہم نے کہا تھا الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ خناس، وہ دو کام کرتا تھا. اس میں سے کیا وہ وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں، پھونک مارنے والے کو کہتے ہیں، یا چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کو؟ یعنی جو ظاہر ہوتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، اس کو کہیں گے چھپ کر حملہ کرتا ہے. جیسے ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یخلقو کا ماضی، انٹرسٹنگ. دیکھیں ہم نے فعل، ماضی اور مضارع. یہ تھا جعل یجعلو، فعال یفعلو. تو یخلقو ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا یہ. ذکرنا. دیکھیں ذکرنا جب آپ دیکھیں تو آپ کہیں اس کو میں کہاں دیکھا تھا، تو آپ کہیں گے ذکرہ میں دیکھا تھا. تو ذکرہ کا پورا ٹیبل بولیں. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. تو پہلا تو بچا کہ ذکرنا یہاں پہ ہے. ذکر کا معنی کیا تھا؟ اس نے ذکر کیا. تو ذکرنا میں کیا معنی ہوگا؟ ہم نے ذکر کیا. لیکن یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے.
مضارع میں کیا ہوگا؟ یذکرو، لیکن یذکرو کا جو یذکرو ہے تو اس کا جو ہے ماضی کا تھا ذکرو، تو یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو، تذکرونا نذکرو، تو بتانا ہے کہ ہم نے ذکرنا کی جگہ پہ کون سا آئے گا مضارع، یعنی اگر یہ ہم نے ذکر کیا تھا تو پھر ہم ذکر کریں گے تو اس کا عربی کیا بنے گی؟ G1 G2 G3۔ تذکرو کے صحیح معنی ہے۔ اب تذکرو کدھر ہے؟